نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی: یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی آخر الا لا نبی بعدی سیکون خلفاء فیکثرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سب سے پہلے تو میں یونیورسٹی کی انتظامیہ، وی سی صاحب اور یہاں کے تمام سرکردہ اساتذہ اور طلباء کا مشکور ہوں کہ ہمیں یہاں یونیورسٹی کے اس آڈیٹوریم میں امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ پر لیکچر دینے کا موقع مل رہا ہے۔ یقیناً ہم سب کی یہ بہت ہی خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ اس انڈس سویلائزیشن کے عظیم ہیرو، فریڈم فائٹر مولانا عبید اللہ سندھی کی ذات گرامی، ان کے علمی اور عملی افکار اور اعمال، سیاسی کردار کے سمجھنے کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ معزز اساتذہ کرام اور طلباء اور طالبات، زندہ قومیں وہی ہوتی ہیں جو اپنے فریڈم فائٹرز کو یاد رکھتی ہیں، جنہوں نے ان قوموں کی آزادی کے لیے کردار ادا کیا ہوتا ہے، قوموں کو ایک شناخت دی ہوتی ہے، ان کے سماج کی تشکیل میں ایک کردار ادا کیا ہوتا ہے۔ وہ قومیں کبھی ترقی نہیں کر سکتی جو اپنے حریت پسندوں، اپنے فریڈم فائٹرز کو بھول جاتی ہیں، جن کی سوچ اور فکر کے تحت قومیں آزاد ہوتی ہیں، اس سے رہنمائی لی جاتی ہے۔ اپنی سوسائٹی کے تمام گوشوں میں سمجھ بوجھ پیدا کی جاتی ہے، سیاسی ترقی اور معاشی ترقی، قومی حوالے سے عروج و کمال حاصل کرنے کے مواقع ملتے ہیں۔ قدیم زمانے کو چھوڑیے، اس جدید زمانے میں بھی کوئی امریکی ابراہم لنکن اور جنرل واشنگٹن کی قربانی نہیں بھول سکتا۔ ان کے فکر و عمل کی اساس وہی ہے۔ کوئی روسی لینن اور اسٹالن کی جدوجہد کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ کوئی چینی ماؤ زیتونگ اور چو این لائی کی جدوجہد کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ دنیا میں جن قوموں نے آزادی حاصل کی ہے اور حریت پسند رہنماؤں کی جرأت اور ہمت سے حاصل ہوئی ہے، وہ ان کا دن مناتے ہیں، ان کے افکار سمجھتے ہیں، ان کے حالات سے روشنی لیتے ہیں۔ آج ہم بھی اگر ایک قوم بننا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے حریت پسندوں کے فکر و عمل کو سمجھنا ہوگا کہ آخر 200 سال برطانوی سامراج کے تسلط کے زمانے میں کون کون سے وہ آزادی کے ہیرو تھے جنہوں نے اس دھرتی کو غلامی سے نجات دلانے، انسانیت کا درس دینے اور انسانی ترقی کے مستقبل کے لائحہ عمل کی وضاحت کی ہے۔ یوں تو بے شمار حریت پسند مسلمانوں میں، ہندوؤں میں اور سکھوں میں رہے جنہوں نے قومی آزادی کی جنگ لڑی ہے۔ 1803 بلکہ 1757 سے لے کر 1947 تک 200 سالہ غلامی کا دور ہے، اور اس دور میں اس خطے کے باسی کسی بھی مذہب کے تھے، کسی بھی نسل کے تھے،
انہوں نے حریت کے لیے، آزادی کے لیے قربانیاں دی ہیں، جدوجہد کی ہے، کردار ادا کیا ہے۔ وہ جھانسی کی رانی ہو، وہ 1857 کے وہ جدوجہد آزادی کے لوگ ہوں جنہوں نے انگریز سامراج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کردار ادا کیا، جیکب آباد کے وہ بلوچ ہوں جنہوں نے پھانسیوں پر جھول کر آزادی کی شمع روشن کی، کراچی ایمپریس مارکیٹ کے وہ حریت پسند جنہیں پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ حریت پسندوں کی ایک پوری تاریخ ہے اس بر عظیم پاک ہند میں۔ یہ آزادی جس سے آج ہمیں حاصل ہے، یہ ان لوگوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ اس وقت ہمارے پیش نظر ان حریت پسندوں میں ایک بہت ہی نمایاں جدوجہد اور کوشش کرنے والی شخصیت امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت و سوانح اور ان کے افکار و کردار کو پیش نظر رکھنا ہے، ورنہ تو حریت پسندوں کی داستانیں بڑی وسیع، بہت اس کا پھیلاؤ ہے۔ مولانا عبید اللہ سندھی کی سیرت کا مختصر سا خاکہ کہ آپ اپنی 70-75 سالہ زندگی کے مختلف مراحل میں کہاں کہاں سے گزرے، یہ ہمارے پیش نظر ایک تو ہونا چاہیے۔ ہماری اس گفتگو کا ایک حصہ یہ ہوگا کہ مولانا سندھی کی سیرت کا ایک اجمالی خاکہ ہمارے سامنے آ جائے۔ اس موضوع کا دوسرا حصہ یہ ہوگا کہ مولانا عبید اللہ سندھی نے علمی اور سیاسی حوالے سے ہماری اس دھرتی کو کیا فکر دیا، کیا عمل انسانیت کے سامنے رکھا، اس کا ایک مختصر سا خاکہ ہمارے سامنے آ جائے۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ ایک سکھ گھرانے میں 10 مارچ 1872 کو پیدا ہوئے۔ ان کی پیدائش اس انڈس سویلائزیشن کے 2 اہم ترین دریا راوی اور چناب کے درمیان ایک معمولی سی بستی چیامالا میں ہوئی۔ گویا کہ رچنا دو آبا کے اندر اس دھرتی اور مٹی پہ بوٹا سنگھ نام کا ایک فرد پیدا ہوتا ہے۔ 2 سال کی عمر میں ان کی والدہ لے کر دریائے سندھ اور چناب کے درمیانی 2 آبے جام پور ڈیجی خان میں اپنے بھائیوں کے پاس لے کر آتی ہیں، اس لیے کہ ان کے والد فوت ہو چکے ہیں۔ یہ 2 سال کا بچہ اس سندھ دریا کے کنارے پرورش پاتا ہے، تعلیم حاصل کرتا ہے۔ اس نے میٹرک کیا ہے، اسکول کی تعلیم ہے۔ جام پور اسکول کے ریکارڈ کے مطابق آپ اپنے اسکول کے سب سے ذہین ترین طالب علم، خاص طور پر میتھمیٹکس میں اور فلسفے اور سائنس میں آپ کی ذہانت بہت اونچے درجے کی ہے۔ اور اسی زمانے میں رنجیت سنگھ کی حکمرانی قریب ختم ہوئی تھی، تو سکھ خاندانوں میں آزادی اور حریت کے جذبات موجود تھے، جو انہوں نے اپنے ماموں اور اپنے گھر کے گرد و پیش کے نواح سے ان کے ذہن میں ان کی والدہ کے قصے کہانیوں کی صورت میں ان کے دماغ میں منتقل ہوئے۔ پنجاب کی تہذیب کے ساتھ، ثقافت کے ساتھ، اس دھرتی کے ساتھ ان کا ایک گہرا تعلق قائم ہوا۔ لیکن ذہین عبید اللہ نے، بوٹا سنگھ نے، بلکہ اس زمانے میں بوٹا سنگھ ہے، انہوں نے مطالعہ کیا، غور و فکر کیا، مختلف کتابیں۔ حضرت سندھی فرماتے ہیں کہ مجھے جو کتاب ملتی میں اس کا مطالعہ کرتا، کوئی بھی ہو، اور خالص عقلی بنیادوں پر، محض عقیدت اور رسم کی بنیاد پر نہیں، شعور کی بنیاد پر۔ مولانا سندھی کہتے ہیں کہ میں نے لاہور سے چھپنے والے تمام اخبارات اس زمانے میں پڑھنا شروع کر دیے تھے۔ سیاسیات کے بارے میں میرے پاس بہت معلومات تھی۔ ان کے ماموں پٹواری تھے، تو ریونیو ریکارڈ
سے متعلق معلومات بھی ان کے پاس تھیں۔ ریاضی کے مشکل سوالات حل کرنے، اخبارات میں کوئی مشکل ایک پہیلی چھپی، اس کا جواب لکھنے کا کہا گیا تو مولانا سندھی نے پنجاب میں پہلا نمبر لیا اس کو حل کر کے۔ مولانا سندھی نے وہاں اس دور میں تعلیمی زمانے میں جو مختلف کتابیں پڑھیں، ان میں ایک کتاب تحفۃ الہند تھی جسے انہوں نے بہت زیادہ متاثر کیا۔ اس کتاب کے نتیجے میں انہوں نے عزم اور ارادہ کر لیا کہ میرے عزائم اور میرے سوچ اور فکر کا اگر کوئی ساتھ دینے والا دین ہے، مذہب ہے، تو وہ سکھ مذہب نہیں ہے، میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ چھوٹی سی عمر میں مولانا سندھی اسے وہاں سے نکلتے ہیں اور عزم اور ارادہ کر لیا کہ وہ اسلام قبول کریں گے۔ آپ دیکھیے وہی مولانا سندھی وہاں سے نکلتے ہیں اور چناب کے کنارے مظفر گڑھ کے ایک علاقے میں اپنے اسلام کا اعلان کرتے ہیں، کوٹلہ مغلا میں، اور پھر وہاں سے چلتے چلاتے دین پور کے مرکز سے ہوتے ہوئے سندھ کی دھرتی میں دریائے سندھ کے کنارے مشہور راشدی قادری خاندان کی خانقاہ بھرچنڈی شریف پہنچتے ہیں۔ حافظ محمد صدیق جو خلیفہ ہیں، پیر آف پگاڑا، جو پہلے بزرگ جو چلے آ رہے تھے حریت پسندوں کے، جہاں سید احمد شہید کا پڑاؤ ہوا تھا، اس سندھ کے حریت پسندوں میں سوریا بادشاہ، جن کی آزادی اور حریت کا ایک بہت بڑا کردار ہے، اس کے اس سلسلے سے جو خانقاہ ہے جڑی ہوئی حافظ محمد صدیق بھرچنڈی رحمۃ اللہ علیہ کی، وہاں پہنچتے ہیں اور اس ذہین عقل مند نوجوان کے دل میں فرماتے ہیں کہ میرے پیر و مرشد نے کلمہ طیبہ کی تلقین کر کے ایک ایسا بیج بو دیا توحید کا، اللہ کی وحدانیت کا، اللہ کی محبت کا، کہ اگلے تمام مراحل میں دنیا بھر میں گھوما، لیکن وہ کلمہ توحید کا جو بیج میرے دل و دماغ میں راسخ کر دیا گیا تھا وہ نہیں نکلا۔ گویا کہ ان کی سب سے پہلی پرورش اپنے نظریے پر اعتماد اور پختگی بھرچنڈی شریف سے ہوئی، اور پیر و مرشد سے جو رہنمائی حاصل کی اس کا اثر یہ ہوا کہ پنجاب میں پیدا ہونے والا فرد اپنے نام کے ساتھ سندھی لگاتا ہے، سندھی بن گئے، کیونکہ جب اعلیٰ شعور اور اعلیٰ عقل سندھ کی پیار و محبت والی دھرتی سے ان کے دل میں منتقل ہوئی تو انہوں نے اپنے نام کے ساتھ سندھی، سندھ کی اس دھرتی نے انہیں جو کچھ دیا، اور پیر سائیں حافظ محمد صدیق صاحب نے ایک دعا دی کہ عبید اللہ کو علم حاصل کرنا ہے، ابھی مزید ترقی کی منازل طے کرنی ہے، تو اس کا پالا ایک ایسے بڑے عالم سے ہونا چاہیے جو علم کے آسمان پر بیٹھا۔ دعا دی، اور اس دعا کا اثر مولانا سندھی کہتے ہیں کہ میں یہاں سے نکلا تعلیم حاصل کرنے کے لیے، دین پور جو خانپور کے قریب ہے وہاں کچھ عرصے رہے، مظفر گڑھ کے دیہاتوں میں کچھ ابتدائی عربی کی کتابیں پڑھی، اور بالآخر وہاں سے عزم کر لیا کہ مجھے دیوبند اسکول آف تھاٹ کو حاصل کرنا ہے۔ تو دیوبند پہنچتے ہیں، وہ بیج جو حافظ محمد صدیق بھرچنڈی کی صحبت سے مولانا سندھی کے قلب کے اندر پختہ ہوا، اس بیج نے جو برگ و بار حاصل کیا، تعلیم، اور اس تعلیم کی جو اپلیکیشن انسانی سوسائٹی اور سماج کے حوالے سے، تو گنگا جمنا کا دو آبا، دو دریاؤں کے درمیان کا علاقہ، گنگو جمن دو آبا جسے کہا جاتا ہے اس ہندوستان کی تہذیب کا، اس کا مرکز دیوبند پہنچتے ہیں، اور شیخ الہند مولانا محمود حسن کی صحبت اختیار کرتے ہیں۔ 4 سال وہاں رہ کر اعلیٰ درجے کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور پھر وہاں سے چل کر رامپور، جہاں جہاں بھی علوم کے مرکز تھے، عقل کے، منطق کے، فلسفے کے، حتیٰ کہ حکمت میں، اس بر عظیم پاک و ہند کے اطباء میں حکیم اجمل خان کا بڑا نام ہے،
ان کے والد حکیم محمود خان کے پاس جا کر طب بھی پڑھی، دیگر علوم بھی پڑھے، اور جب علم حاصل کر کے دوبارہ اس سندھ دھرتی میں آئے اور برجنڈی شریف پہنچے تو ان کے پیر مرشد کا انتقال ہو چکا تھا۔ بہت روئے، اور پھر حضرت تاج محمود امروٹی رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے جانشین تھے، انہوں نے ان کی سرپرستی کی۔ 7 سال تک اس سندھ دھرتی میں امروٹ شریف میں ان کے لیے انہوں نے کتابوں کا انتظام کیا۔ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں تھی جو ان کے لیے مہیا نہ کی گئی۔ 7 سال انہوں نے تعلیم و تدریس کی ہے اس سندھ دھرتی میں، امروٹ شریف میں۔ اس زمانے میں جب کہ علماء اور عام طور پر پریس نہیں ہوتے تھے، سکھر میں انہوں نے ایک پریس لگایا محمود المتابع کے نام سے، ایک ماہنامہ رسالہ نکالا ہدایت الاخوان کے نام سے، عربی سندھی کی کتابیں چھاپی، سندھی میں وہ رسالہ چھپتا تھا ہدایت الاخوان، اور اس کے ذریعے سے اس خطے کی اقوام میں بلا تفریق رنگ نسل مذہب، مسلمان ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، سنی ہے، شیعہ ہے، کچھ بھی ہے، کسی نسل کسی قوم کا ہے، انسانیت کی خدمت کے عنوان سے ہدایت الاخوان کے رسالے کے ذریعے سے آپ نے اپنا پیغام نشر کرنا شروع کیا، اور دنیا بھر کے علوم 7 سال تک امروٹ شریف میں پڑھے، مطالعہ کیا، پڑھایا، سینکڑوں شاگرد تیار کیے، اور پھر دیوبند جاتے ہیں اپنے استاد شیخ الہند مولانا محمود حسن کے پاس، اور پھر اس سے اگلے درجے کی سیاست کہ اس سندھ دھرتی کے تمام قبائل اور علاقوں کو ایک اعلیٰ نظریے کے ساتھ حریت و آزادی کی تحریک سے وابستہ کرنے کے لیے ایک اور مرکز قائم کیا۔ اسی راشدی خاندان کی دوسری شاخ پیر جھنڈا میں مرکز بنایا دارالرشاد کے نام سے، اور 7-8 سال تک وہاں خدمات سر انجام دیں، تعلیم و تعلم، بڑا اسکول بنایا، تمام تعلیمات عربی وغیرہ فارسی اور باقی تمام تعلیمات حضرت نے جدید خطوط پر یہاں 7-8 سال تک مکمل کی، اور اس پورے دوران میں سندھ، بلوچستان، یہاں کے تمام علاقوں اور قبائل میں حریت و آزادی کے لیے تحریک برپا کی۔ ان کے ساتھ مولانا محمد صادق کھڈے والے جو مظہر العلوم کراچی میں ایک بڑا مرکز آزادی اور حریت کا رہا، بلوچوں میں، براہویوں میں، پختونوں میں، اس پورے ریجن میں حریت و آزادی کا کام کیا۔ اور جب یہ تحریک یہاں اس سندھ دھرتی پر عروج پہ پہنچتی ہے تو مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ شیخ الہند کے حکم سے دیوبند پہنچتے ہیں، اور دیوبند کے 50 سالہ جو ایلومنائی ہیں ان کی ایک انجمن بناتے ہیں جمعیت الانصار، اس کے وہ سیکرٹری جنرل بنے، اور انہوں نے اس کی اساس پر اس زمانے میں اس بر عظیم پاک و ہند کا سب سے بڑا آزادی اور حریت کے حوالے سے ایک اجتماع کیا۔ اس سے پہلے اتنے بڑے سیاسی اجتماعات کا کوئی تصور نہیں تھا۔ 1909 میں یہ جماعت تنظیم بنی، 1910، 11 اور 12 میں مراد آباد، دیوبند اور میرٹھ 3 جگہوں پر بڑے بڑے ایسے جلسہ عام منعقد کیے گئے جس میں تمام لوگوں کو دعوت دی گئی۔ اس زمانے کی ان کی شرکت جو آن ریکارڈ ہے، جو اس وقت کے اخبارات نے شائع کی، وہ 25 سے 30 ہزار 35 ہزار تک لوگ اس اجتماعات میں شریک ہوئے۔ تو دیوبند اسکول آف تھاٹ جو نان کوآپریٹو تھا اس انگریز سامراج کے سسٹم میں، تو اس نے آزادی اور حریت کے لیے اتنے بڑے بڑے اجتماعات منعقد کیے۔ پھر مولانا سندھی کا کام اس زمانے میں دلی منتقل ہوا کہ جب 1912 میں انگریز نے کلکتہ کو دارالحکومت ختم کر کے دلی کو دارالحکومت بنایا۔ دسمبر 1912 میں وائسرائے ہند، گورنر جنرل آف ہند دلی آ کر بیٹھ گیا، تو شیخ الہند نے کہا کہ اب سیاست کا مرکز دلی ہوگا، آزادی کی جنگ بھی دلی میں لڑی جائے گی۔ مسلم لیگ کے اجلاس میں شریک ہونے والے نواب وقار الملک حکیم اجمل خان
اور بڑے بڑے لوگ جن سے مولانا سندھی کا انٹریکشن ہوا، ان کے ساتھ تعلق قائم ہوا، حریت پسندوں کا تعارف ہوا، حریت پسندوں کی ایک پوری طاقت اور قوت اکٹھی ہوئی۔ وہاں بھی ایک تعلیمی ادارہ بنایا جس میں اپنے وسائل کے مطابق علی گڑھ سے پڑھا ہوا نوجوان بھی اور دیوبند سے پڑھا ہوا نوجوان دونوں کی ایک جگہ پر تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا۔ علماء سے کہا کہ یہ مسلم نوجوان جو علی گڑھ سے پڑھا ہے اس کو عربی پڑھاؤ، قرآن سمجھاؤ، اور علی گڑھ سے پڑھنے والوں سے کہا کہ تم ان علماء کو انگریزی پڑھاؤ اور جدید عصری علوم جو جس سے یہ ناشنا ہو وہ پڑھاؤ۔ گویا کہ دیوبند اور علی گڑھ میں جو تفریق تھی، شیخ الہند مولانا محمود حسن نے دیکھا کہ آزادی کی جنگ لڑنی ہے تو ہمیں نہ صرف مسلمانوں کی اس تفریق کو ختم کرنا ہے، وہ تو پرانی بات تھی جب سر سید نے علی گڑھ بنایا اور مولانا قاسم نانوتوی نے دارالعلوم بنایا۔ آج 50 سال گزر چکے ہیں، ہماری ہی مسلمان نسل علی گڑھ میں جدید تعلیم حاصل کرے اور دیوبند میں قدیم حاصل کرے اور دونوں کے درمیان لڑائی ہو تو ہم آزادی کی جنگ کیسے لڑیں گے؟ تو آزادی کی جنگ لڑنے کے لیے دونوں کو ایک جگہ اکٹھا کرنا ضروری ہے۔ اور پھر شیخ الہند نے اس سے آگے بڑھ کر کہا نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کی یہ دونوں جماعتیں اکٹھی ہوں بلکہ مسلم اور غیر مسلم، ہندو ہوں، سکھ ہوں، یہاں اس خطے کے وہ حریت پسند قومی سوچ رکھنے والے ہوں، ان تمام کی بھی کیا ہے ایک قومی جماعت کے ذریعے سے جدوجہد اور کوشش آگے بڑھنی چاہیے۔ چنانچہ جب پورے ہندوستان کی سیاست اور اس سے متعلقہ امور سمجھ آ گئے تو اس زمانے میں جنگ عظیم اول سے ذرا پہلے اگر ہم دیکھیں تو اس ایشیا کا دل کابل تھا۔ کابل دنیا کی عالمی طاقتوں کا پراکسی وار کا مرکز تھا۔ خلافت عثمانیہ بھی، جرمنی، فرانس، روس، زار روس اور انڈین گورنمنٹ، ایران، ان تمام کی وہاں پراکسیز موجود تھی اور وہاں عالمی سیاست کی پنجہ آزمائی ہو رہی تھی۔ ہندوستان کی نمائندگی اگر تھی تو برطانیہ کی طرف سے تھی۔ تو شیخ الہند کے اعلیٰ دماغ نے مولانا عبید اللہ سندھی سے کہا کہ عبید اللہ کابل جاؤ، آزادی اور حریت کی جنگ لڑنی ہے، کیونکہ معاملات تو بات چیت اور ٹیبل پر حل ہوتے ہیں، محض تشدد سے، قتل و غارت سے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ تو مولانا سندھی کابل پہنچتے ہیں اور 7 سال تک اس ایشیا کی سیاست پر مکمل عبور۔ امیر حبیب اللہ خان جو افغانستان کے حکمران تھے، امیر امان اللہ خان جو ان کے بعد بنے، 7 سال مولانا اس ریجنل پالیٹکس کے چشمدید گواہ ہیں، جس پر ان کی کتاب موجود ہے، کابل میں 7 سال۔ 7 سال عالمی سیاست کو انہوں نے مطالعہ کیا، اور اس کے بعد جب 1917 میں روس میں انقلاب آیا، سوشلسٹ انقلاب، تو مولانا سندھی اس انقلاب کے مطالعے کے لیے، اس سے بھی آگے بڑھ کر یورپ کی سیاسیات کے لیے مولانا سندھی ماسکو پہنچتے ہیں، اور تقریباً 9 مہینے یا 1 سال مولانا ماسکو، لینن گراڈ اور پورے جتنے بھی سوشلسٹ رہنما ہیں ان سے بات چیت اور گفتگو کرتے ہیں، سوشلزم کا مطالعہ کرتے ہیں، اس انقلاب کو سمجھتے ہیں کہ انقلاب کی اساسیات کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے، کیا وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر یہ تمام چیزیں آگے بڑھی ہیں۔ اور پھر مولانا 4 سال تک ترکی اس وقت پہنچتے ہیں 1923-24 میں، جب مصطفیٰ کمال اتا ترک نے ترکی کو بدل دیا، خلافت ختم ہو گئی۔ جدید دور کا ترکی جو ترکوں کا عطا تھا، مصطفیٰ کمال ایک ایسی سیکولر ریاست جو اپنی آزادی کی حفاظت کر رہی تھی یورپ کے بھیڑیوں کے مقابلے میں، اس کے مطالعے کے لیے مولانا وہاں پہنچتے ہیں۔ مصطفیٰ کمال اتا ترک سے مکالمہ ہوا ہے، گفتگو ہوئی ہے۔ مصطفیٰ کمال اتا ترک ہندوستان کے بارے میں بہت کم واقف تھا۔ مولانا سندھی سے جب پہلی ملاقات ہوئی تو مولانا نے
تعارف کرایا ہندوستان کا، تو مصطفیٰ کمال نے کہا کہ وہاں کے حالات تو ایسے نہیں ہیں۔ مولانا نے کہا کہ آج رات میں آپ کو ایک کتاب مصطفیٰ کمال اتا ترک سے کہا کہ ریکمینڈ کرتا ہوں، سروے بک آف انڈیا آپ پڑھیں، جو انگریزوں نے شائع کی تھی۔ تو سروے بک آف انڈیا مولانا نے دی، ساری رات مصطفیٰ کمال نے پڑھی، اور صبح کو جب دوبارہ ملاقات ہوئی تو اس نے بڑا شکریہ ادا کیا کہ میں ہندوستان کے بارے میں جو ناقص تصورات تاریخی طور پر رکھتا تھا وہ میرے سب دور ہو گئے۔ گویا کہ عالمی لیڈروں سے اپنے ویژن کو، اپنے سیاسی فکر کو مولانا نے منوایا، اور پھر 4 سال کے قیام کے بعد مولانا اس زمانے میں عالمی سیاست کا مرکز مکہ اور مدینہ بن چکے تھے کہ ادھر سے برطانیہ کے زیر اثر روسی طاقتوں کے نمائندے، جرمنی اور فرانس، جنگ عظیم اول شروع ہوا چاہتی ہے، تو مولانا سندھی اس کے حالات بن رہے ہیں یورپ میں، تو مولانا سوئٹزرلینڈ گئے، 6 مہینے سال وہاں قیام کیا، وہاں کے حالات اور یورپ کا مطالعہ کیا، اور پھر مولانا پہنچتے ہیں مکہ مکرمہ، اور 12 سال مولانا مکہ مکرمہ میں قیام پذیر ہوتے ہیں، 1927 سے لے کر 1939 تک۔ وہاں بیٹھ کر مولانا نے عالمی سیاست پر، ہندوستان کی سیاست پر، یہاں کے حالات پر غور و فکر کیا، اور ان 12 سالوں میں امام شاہ ولی اللہ دہلوی جو اس دھرتی کے عظیم سپوت ہیں، ان کے فکر اور فلسفے کو اثر نو پڑھا، پڑھایا حرم میں بیٹھ کر، اور اس کی اساس پر انہوں نے بر عظیم پاک و ہند کی آزادی کا ایک خاکہ تیار کیا کہ ہمیں اس وقت ان بدلے ہوئے حالات میں، جب کہ جنگ عظیم دوم شروع ہونے والی ہے، یورپ کی بھیڑیا طاقتیں، اور آپ دیکھیے کہ اس وقت برطانیہ اور فرانس جنگ عظیم اول کے فاتحین تھے، جنہوں نے پوری دنیا کی بندربانٹ کی ہوئی تھی۔ آج ہمارے سامنے وہ سائیکوٹ پائیکوٹ معاہدہ آ چکا ہے جو 1916 میں فرانس اور برطانیہ کے درمیان ہوا، جس کے تحت عرب علاقوں کی بندربانٹ کچھ فرانس نے کی، کچھ برطانیہ نے کی، کچھ برطانیہ کے قبضے میں آئی ریاستیں اور کچھ فرانس کے قبضے میں آئے علاقے۔ تو مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ آج بر عظیم پاک و ہند کی تمام انسانیت بلا تفریق، رنگ، نسل، مذہب، اس حقیقت کی ضرورت ہے کہ وہ اس اجتماعی طاقت کے ساتھ کردار ادا کرے۔ 7 مارچ 1939 کو مولانا عبید اللہ سندھی یہاں ہندوستان آتے ہیں، اور جب مولانا کا پروگرام بنا ہندوستان آنے کا، اور برٹش گورنمنٹ سے کہا کہ وہ پاسپورٹ جاری کریں، سندھ دھرتی کے ہی ایک کونسلر تھے لال شاہ، جو جدہ کونسلیٹ کے اندر برطانیہ کے نمائندے تھے، ان سے کہا کہ آپ میرے ہندوستان جانے کا بندوبست کریں۔ تو انہوں نے یہاں وائسرائے سے رابطہ کیا، تو وائسرائے نے کہا کہ عبید اللہ تاج برطانیہ کا دشمن ہے، اور ہم ایسے آدمی کو ہندوستان آنے نہیں دیں گے۔ دوسرا یہ کہ مولانا سندھی روس ہو کر آئے ہیں، اور مولانا سوشلسٹ ہو گئے ہیں، اور کیپٹلزم کی سوشلزم سے لڑائی ہے، لہذا ہم مولانا سندھی کو یہاں نہیں آنے دیں۔ سندھ کانگریس کے صدر تھے پنڈت چوئتھ رام، سندھ کانگریس کے صدر تھے، انہوں نے اپلیکیشن دی تھی وائسرائے کو، تو وائسرائے نے انہیں یہ جواب دیا۔ تو پنڈت جی نے یہاں سے مولانا سندھی کو ایک خط لکھا کہ برطانیہ عظمیٰ یہ کہتا ہے کہ آپ ایک تو تاج برطانیہ کے دشمن ہیں، اور دوسرے یہ کہ آپ سوشلسٹ ہو چکے ہیں، تو ہم کیپٹلسٹ ہیں، تو ہماری سوشلزم سے لڑائی ہے، آپ ہندوستان میں نہیں آ سکتے۔ تو مولانا سندھی نے اس کے جواب میں خط لکھا ہے، جو مکتوبات عبید اللہ سندھی میں چھپا ہوا ہے، اور اس کا اوریجنل جو خط ہے وہ نیشنل میوزیم، نیشنل آرکائیوز کراچی میں محفوظ ہے، پنڈت جی کے نام۔ 8 سوالات کیے تھے پنڈت جی نے، اس کے جوابات مولانا سندھی نے لکھے۔ اس میں مولانا نے کہا کہ میں برطانیہ عظمیٰ سے لڑائی ختم کر کے آنا چاہتا ہوں، میری اب کوئی لڑائی نہیں، میں تعلیم، تربیت، سوچ اور فکر پیدا کرنے کے لیے آ رہا ہوں۔ جو جنگ تھی، ایک زمانہ تھا ہم نے آزادی اور حریت کے لیے جنگ لڑی ہے، اب زمانہ بدل رہا ہے، تو بدلتے ہوئے زمانے میں
مدبر اور لیڈر وہ ہوتا ہے جو قوم کے مستقبل کو سوچے، ماضی کی تلخیوں کو بھلا دے۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ برطانیہ عظمیٰ کا یہ مطالعہ بڑا ناقص ہے کہ میں نے سوشلزم اختیار کر لیا۔ عبید اللہ ایک ایسا فرد ہے کہ جب ایک لمحے کے لیے بھی مجھے پتہ چلتا کہ اسلام میرے مسائل حل نہیں کر سکتا تو میں اسی دن اعلان کر دیتا اور سوشلسٹ بن جاتا۔ میں نے سوشلزم کا نصب العین قبول نہیں کیا، اس کا عقیدہ قبول نہیں کیا، میں اس کا حامل نہیں ہوں۔ ہاں، میرا علمی اور قانونی حق ہے کہ میں دنیا بھر کے افکار و نظریات کی تعلیم حاصل کروں، پڑھوں، مطالعہ کروں، اس پر آپ پابندی نہیں لگا سکتے۔ میں نے سوشلزم کا مطالعہ کیا ہے، لیکن سوشلزم میں نے اپنا نظریہ بنا لیا ہو، ایسی بات قطعی طور پر نہیں ہے۔ تو مولانا سندھی نے واضح طور پر کہا میں اسلام کو مانتا ہوں، اور اسلام کی صرف اس تعبیر کو مانتا ہوں جو اس خطے کے حریت پسند امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے وحدت انسانیت کی بنیاد پر انسانیت کی ترقی کے لیے دی ہے۔ میں کسی رجت پسند اسلامی تعبیر کو نہیں مانتا جو تشدد بھڑکائے، جو لڑائی جھگڑا پیدا کرے، انتشار پیدا کرے، ایسی کسی تعبیر کو میں نہیں مانتا۔ مولانا سندھی نے اپنا نظریہ واضح کیا، اور پھر اس خطے کے تمام حریت پسندوں نے، تمام جماعتوں نے ضمانت دی، برطانوی حکومت کو کانگریس نے دی، جمعیت علماء نے دی، مسلم لیگ کے جو دیانتدار لوگ تھے انہوں نے دی، اور چونکہ یہاں سندھ گورنمنٹ اس وقت وزیر اعلیٰ شہید اللہ بخش سومرو تھے، تو انہوں نے سندھ گورنمنٹ کی طرف سے ضمانت دی کہ مولانا سندھی جو کہہ رہے ہیں اس کے مطابق ہی عمل کریں۔ تو تب مولانا سندھی 7 مارچ 1939 کو کراچی کے ساحل پر اترے، اور وزیر اعلیٰ سندھ شہید اللہ بخش سومرو نے خود ان کا استقبال کیا جی۔ اور پھر مولانا سندھی وہاں سے گورنر ہاؤس گئے، انگریز گورنر سے ملاقات کی، جو بات چیت طے ہوئی تھی اس پر یقین دہانی کرائی، اور اس کے بعد مولانا نے عملی سیاست میں حصہ نہیں لیا کسی پارٹی کے۔ کانگریس کے تو بنیادی ممبر رہے، لیکن عملاً نہ کانگریس میں، نہ مسلم لیگ میں، نہ کسی اور پارٹی میں۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ میں اپنی قوم کو اپنے تجربات سے قوم بنانے کے لیے میں یہاں آیا ہوں، اور اس کے لیے میں نے تعلیم و تربیت کا اہتمام کرنا ہے۔ مولانا سندھی کہتے ہیں میری خواہش ہے کہ جیسے برطانیہ کی لیبر کا ایک فرد مسٹر ایٹلی 1928 سے لے کر 1932 تک برطانیہ کا وزیر اعظم رہا، میں چاہتا ہوں کہ میری اس انڈس سویلائزیشن کا مزدور بھی اس ہندوستان کا وزیر اعظم بنے، لیکن خواہش سے نہیں بن سکتا۔ اس کے لیے اسے جدید علوم حاصل کرنے ہیں، ٹیکنالوجی سیکھنی ہے، اپنی دھرتی کی ترقی کی آزادی کا نظریہ رکھنا ہے، غلامی کی سوچ ختم کرنی ہے، قومی سوچ کے ساتھ کردار ادا کرنا ہے۔ مولانا نے یہاں سندھ میں آ کر مختلف ادارے قائم کیے، دارالرشاد پیر جھنڈا میں حضرت رہے، اسی طرح لاہور میں بیت الحکمت بنایا، شیراں والا میں، اور دلی میں جامعہ ملیہ اسلامیہ میں ایک باقاعدہ کارنر مولانا سندھی کے نام سے بنا، اور اس میں اپنے فکر اور نظریے کو پڑھانے کے لیے انہوں نے اگلے 4-5 سال گزارے، خطبات دیے، جو مولانا سندھی کے خطبات و مقالات ہیں ہم نے اسے مرتب کیا ہے۔ اسی طریقے سے اپنے لیکچر میں اپنا بنیادی نظریہ دیا، کتابیں لکھیں، عربی میں کتاب لکھی جو ہندوستان میں آنے سے پہلے جدہ میں بیٹھ کر لکھی تھی، عربوں کو متعارف کرانے کے لیے کہ ہندوستان کیا ہے، جس کا ابھی ہم نے اردو میں ترجمہ کیا ہے، چھپی ہوئی کتاب ہے جی۔ اسی طرح مولانا سندھی نے یہاں 21 اگست 1944 تک، جس تاریخ کو ان کا وصال ہوا ہے، مولانا سندھی نے بھرپور زندگی بسر کی، 5 سال اپنے فکر کو تعارف کرایا۔ یہ آپ کی سیرت کا ایک مختصر سا خاکہ ہے، ان کی پیدائش سے لے کر ان کے انتقال تک۔ آخری دن بھی ان کا پیر جھنڈوں میں گزرا، انتقال سے صرف 1 دن پہلے جی وہ یہاں سے پیر جھنڈا سے گئے ہیں دین پور، جو ان کے پیر و مرشد کی جگہ بھی تھی، خلیفہ غلام محمد صاحب کی، اور وہاں ان کی صاحبزادی بھی تھیں، وہاں پہنچے، اور اگلے دن ہی رمضان المبارک میں ان کی روح پرواز کر گئی اور اس دنیا سے تشریف لے گئے۔
یہ تو ان کی سیرت کا حق ہے۔ اب مولانا سندھی کے فکر پر ہم بات کریں کہ ان کا فکر اور خاص طور پر سیاسی فکر اور سیاسی کردار کیا رہا۔ مولانا سندھی کی اگر فکر کی چند نکات کی صورت میں ہم اپنے سامنے خاکہ رکھیں، پہلی بات، مولانا سندھی یہ چاہتے تھے کہ ہم نیشنلزم کے اصول پر، قومیت کی اساس پر آگے بڑھیں اور قومیں، زبان، وطن، دھرتی اور تہذیب و ثقافت اور ایک نسلی ہم آہنگی کی بنیاد پر بنتی ہے۔ یہ بر عظیم پاک و ہند بہت سی قومیتوں کا مجموعہ ہے، تو یہ قومیتیں مل کر ایک اجتماعی طاقت اور قوت پیدا کریں۔ آج قومیتوں کا دور ہے اور قومیت اپنی نسل، اپنی زبان، اپنی تہذیب، اپنا خطہ، اپنی دھرتی وہ بدلی نہیں جا سکتی۔ آپ اپنا پڑوس نہیں بدل سکتے، جغرافیہ اٹھا کر کہیں اور نہیں لے جا سکتے۔ وہ آپ صدیوں سے آپ کے آباء و اجداد کی ایک تاریخ ہوتی ہے۔ اسلام ایک آفاقی دین ہے، ہر قومیت اس آفاقی نظریے کو قبول کر کے اپنی قومی طاقت پیدا کر سکتی ہے، اپنا بین الاقوامی کردار ادا کر سکتی ہے۔ تو بین الاقوامی کردار کے لیے ضروری ہے کہ پہلے خود قوم طاقتور ہو۔ قوم طاقتور نہ ہو، وہ غلام ہو، وہ ذلیل اور پستی کی حالت میں ہو، اور ہم بین الاقوامی کردار ادا کرنے کے لیے دوسروں کی جنگ اور لڑائی میں اپنے آپ کو ضائع کرنے کے لیے کردار ادا کریں، یہ انتہائی حماقت ہے۔ تو سب سے پہلے قومی شعور، قومی بنیادوں پر دین اسلام کی تعلیمات کو سمجھنا۔ تو مولانا سندھی نے قرآن حکیم سے، انبیاء کی تعلیمات سے، صحابہ کی جد و جہد سے، پورے تاریخی تناظر میں اس نظریہ قومیت کو کہ بر عظیم پاک و ہند ایک قومی دھارے کے اندر بڑھ کر وحدت انسانیت کی بنیاد پر آگے بڑھیں گی تو کامیابی ہوگی، ورنہ نہیں۔ یہاں ہم لڑائی کریں مذہب کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، قبیلوں کی بنیاد پر، جغرافیائی شناختوں کے الگ ہونے کی بنیاد پر، تو یہ ہمارے زوال کا چوں کہ انگریز سامراج کے تسلط کی بنیاد تھی ڈیوائڈ اینڈ رول، لڑاؤ، ہندو مسلم لڑائی پیدا کرو، فرقوں کی لڑائی پیدا کرو، قبیلوں کی لڑائی پیدا کرو، شیعہ سنی لڑائی پیدا کرو اور حکمرانی کرو۔ اس کا توڑ قوم کی وحدت میں ہے۔ یہ بنیادی فکر مولانا سندھی کا۔ دوسری اہم ترین بات مولانا سندھی نے کہی کہ قومی جمہوریت کہ جو نظام بھی بنے وہ جمہور کے مفاد کا اور جمہوریت کی اساس پر ہونا چاہیے۔ آمریت اور شخصی حکومتوں کا دور نہیں رہا، اور جمہوریت کا مطلب ادارہ جاتی نظام، پارلیمنٹ کا ہونا، عدلیہ کا ہونا، انتظامیہ کا ہونا، مشاورت اور اجتماعیت سے چیزوں کا رخ متعین ہونا۔ یہ نہیں ہے کہ ایک مخصوص اقلیت قابض ہو جائے تو جمہور کے مفادات کا، جمہوری نظام کا قائم ہو۔ پھر مولانا سندھی کا ایک تیسرا کمال یہ ہے کہ مولانا سندھی نے ترکی میں ایک منشور جاری کیا، سروراجیہ منشور، عوامی راج کا منشور، 1924 میں۔ آپ دیکھیے کہ اس ہندوستان کے مستقبل کے حوالے سے جتنے بھی نظریے ہیں وہ بعد میں ہیں۔ علامہ اقبال کا خطبہ الہ آباد 1930-31 کا ہے، قرارداد لاہور 1940 کی ہے، خیری برادران اور بہت سارے لوگوں نے یہاں ہندوستان کے مستقبل پر بات چیت کی ہے، وہ سب بات کی ہے۔ سب سے پہلے مولانا سندھی نے اس پورے بر عظیم پاک و ہند کی آزادی کا ایک منشور جاری کیا تھا، سروراجیہ منشور کے نام سے۔ سروراجیہ کا مطلب عوامی راج، عوامی راج کی حکمرانی۔ اس میں مولانا سندھی نے ہندو مسلم جھگڑے کو بھی حل کیا تھا۔ تفصیلات کا موقع نہیں ہے، پورا پلان ہے، ہاں جی، جو مولانا سندھی کا اس سلسلے میں ایک پورا رسالہ ہے جو اردو میں بھی، انگریزی میں بھی، استنبول سے مولانا سندھی نے شائع کیا تھا، وحدت انسانیت کو پورا کرنے کے لیے۔ مولانا سندھی کا ایک چوتھا نظریہ یہ تھا کہ مسلمان کو بالخصوص انقلاب کے نقطۂ نظر سے اپنی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرنا چاہیے،
اور انقلاب کا مطلب مولانا سندھی نے بڑا واضح طور پر بیان کیا ہے، اور وہ یہ کہ ہم جس صنعتی دور میں داخل ہو چکے ہیں، سائنسی اور ٹیکنالوجی دور میں داخل ہو چکے ہیں، تو ہمیں یورپ کو اپنا استاذ مان کر اس سے جدید دور کی ٹیکنالوجی، سائنس اور جدید علوم سیکھنے ہیں اور اس کی اساس پر عملی نظام بنانا ہے۔ لیکن اس کے پیچھے جو فکر ہو وہ اس دھرتی کا وہ عظیم فکر جو رواداری کا ہے، وحدت انسانیت کا ہے، اور بالخصوص دین اسلام کا وہ انقلابی فکر جس نے دنیا بھر کی قوموں کو 1200 سال سے آزادی دی۔ تو انسان دوست اسلام کے فکر کو سامنے رکھ کر، اپنی دینی اور مذہبی روایات کو سامنے رکھ کر ہمیں جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا ہے۔ اسی لیے مولانا سندھی کو امام انقلاب کے عنوان سے یاد کیا جاتا ہے کہ انقلابی سوچ اور فکر کے ساتھ، چنانچہ مولانا سندھی نے سیاسیات میں، معاشیات میں، سماجیات میں، افکار میں قرآن حکیم کی تفسیر انقلابی انداز میں بیان کی، احادیث کی تفسیر انقلابی نقطۂ نظر سے کی، تاریخ کا مطالعہ قومیت، جمہوریت اور انسانی ترقی اور وحدت انسانیت کی بنیاد پر کیا۔ تو افکار کی ایک دنیا آباد کی ہے مولانا سندھی نے۔ اس دھرتی کے اس عظیم سپوت نے اس ہندوستان اور اس پورے سندھ کی تہذیب و کلچر کو قومی بنیادوں پر استوار کر کے آزادی اور حریت کی اساس پر آگے بڑھنے کا نظریہ دیا۔ وہ محض ایک سیاستدان نہیں تھے، وہ ایک مفکر تھے، ایک فلسفہ ڈیولپ کیا ہے، ایک نظریہ دیا ہے، ایک سوچ دی ہے۔ اسی لیے ان کے دوستوں میں ہر طرح کے لوگ، ہندو بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، مسلم لیگی بھی ہیں۔ سر عبداللہ ہارون جو ہے ان کے خاص دوست ہیں، مسلم لیگ کے نمائندے ہیں، کانگریس کے نمائندے بھی ان کے ساتھ۔ کو قومی انسانی وحدت کی اساس پر انسانی سماج کی ترقی کا ایک بین الاقوامی اور بین القومی نظریہ مولانا عبید اللہ سندھی کی دین ہے۔ اسی لیے اس حوالے سے جو ان کے خطبات و مقالات ہیں، انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ اپنا نقطۂ نظر واضح کیا ہے۔ دنیا میں رہنما وہ ہوتے ہیں جو کتابیں لکھتے ہیں، لٹریچر لکھتے ہیں، قوموں کی رہنمائی کرتے ہیں، اور کتاب لکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک موقف اختیار کریں، ایک سوچ۔ ہم انبیاء کی تاریخ بھی دیتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتابیں نازل کی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا کیا نظریہ تھا، ان پر نازل ہونے والے صحف ابراہیم میں بیان کیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا کیا نظریہ تھا جو تورات میں آ گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا کیا نظریہ تھا جو انجیل میں آ گیا۔ داؤد علیہ السلام نے خلافت اور حکمرانی قائم کی تو کیا نظریہ تھا، زبور میں آ گیا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی معاشرہ بنایا، اس کی اساسیات کیا تھی، قرآن حکیم۔ تو انسانی سوسائٹی کے اندر لیڈر اور رہنما اور فریڈم فائٹر حقیقی طور پر وہ ہوتا ہے جو اپنا نقطۂ نظر لکھتا ہے۔ آج ہم ایک ایسے معاشرے میں جی رہے ہیں، 75 سال کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ بظاہر آزادی حاصل کر لی، لیکن ہمارے کون سا لیڈر ہے جس نے اپنے موقف کے حوالے سے اپنی کوئی کتاب دی ہو؟ سیاسی بنیادوں پر افراد آتے اور جاتے رہے، بدلتے رہے، سیاسی پارٹیاں بھی بدلتی رہیں، افراد بھی بدلتے رہے، اور کبھی ایک پارٹی میں، کبھی دوسری پارٹی میں، کبھی تیسری پارٹی میں، کبھی چوتھی پارٹی میں۔ لیڈر وہ ہوتا ہے جو سوچ سمجھ کر ایک نظریہ بناتا ہے اور اس پر قوم کی رہنمائی کرتا ہے، اور مرتے دم تک اس نظریے پر قائم رہتا ہے۔ مولانا سندھی ایسے ہی اولو العزم مفکر تھے۔ آج ضرورت ہے کہ ہمارا اس سندھ دھرتی کا خاص طور پر نوجوان قومی نقطۂ نظر سے امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی کی سیرت، کردار، ان کے سیاسی فکر اور فلسفے سے اچھی طرح آشنا ہو، سمجھے کہ وہ اس انسانیت کی ترقی کے لیے کون سا راستہ۔ آج اندازہ لگائیے 1924 میں مولانا نے اس بر عظیم پاک و ہند کی آزادی کا جو فارمولہ دیا تھا، آج 100 سال گزرنے کے باوجود بھی آج مسئلے اس لیے حل نہیں ہوئے کہ ہم نے اسے نظر انداز کر دیا۔ تخیلات کی زندگی میں ہم نے، رومانویت کی زندگی میں، اسلام کی رومانوی نام پر ہم نے بہت
نقصان کیا ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، لیکن 75 سال میں لا الہ الا اللہ کا نظام کہاں ہے؟ انسانیت کا نظام نہیں ہے، اسلامیت کا نظام کہاں سے آئے گا؟ جی ہمارے پولیٹیکل سائنس، ہماری معیشت، ہماری تہذیب، ہماری معاشرت کے اندر جو اس وقت انتشار، بے چینی، قرضوں کی معیشت کے ہم عادی ہو چکے ہیں اور دوسروں کی غلامی کے مقابلے میں غلامی کرتے ہوئے دریوزہ گری کر رہے ہیں، اس کا بڑا سبب یہ ہے ہمارے نقطۂ نظر سے کہ ہم نے اپنے اس خطے کے فریڈم فائٹرز کو بھلا دیا، ان کے فکر کو سامنے نہیں رکھا، ان کی تعلیمات کو سامنے نہیں رکھا۔ اور جو قوم اپنے محسنوں کو بھول جاتی ہے تو محسنوں کے افکار و نظریات کوسوں دور چلے جاتے ہیں، پھر وہ دوسروں کی غلام بنتی ہے، دوسروں کی دریوزہ گر بنتی ہے، ان کے لیے کردار ادا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حریت پسندوں کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنے سیاسی معاشی فکر اور اپنے فلسفے اور فکر کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ٹو ایوری بڈی۔ ہمارے بہت معتبر مفتی عبدالخالق رائے پوری صاحب، مفتی عبدالمتین اور ہمارے اور جو گیسٹ فرام اس شہر سے، دادا ریوا چند، ہمارے میڈیا کے دوست، اور میری یہ یوتھ جو آج آپ نے اس سیمینار میں اپنا ٹائم، جس سے ان بزرگوں سے آج آپ نے ایک ہسٹری سنی، آپ سب کو اس بات کا احساس، مجھے بھی یہ احساس ہے اور مائی فیکلٹی ممبرس، کہ یہ جو ہمارے جو بزرگان جہاں سے بھی آئے ہیں اور انہوں نے آج شیخ ایاز یونیورسٹی کو سلیکٹ کیا ہے، جہاں پہ آ کر انہوں نے علم کی ہسٹری، پالیٹکس، یہ ہمیں ایک سینچری انفیکٹ انفارچونیٹلی آئی کوڈ ناٹ اٹینڈ دس سیمینار، لیکن آپ کو وہ ہسٹری آپ کو بتائی ہوگی، میری یوتھ کو، میری فیکلٹی کو، جو ایک پاسٹ تھا۔ ابھی آپ اس وقت، جب میں اس میں بلیو کرتا ہوں کہ اس اسپیچ کے دوران آپ ڈیفینیٹلی ایک صدی پیچھے چلے گئے ہوں گے کہ اس وقت کیا سچویشن تھی، پولیٹیکل سچویشن کیا تھی، اکنامک سچویشن کیا تھی، ہم کتنے آزاد تھے، ہمارے پاکستان کیسے بنا، اس میں ان کی کیا کنٹریبیوشن رہی ہے، اور ہندوستان کا کیا ہوا۔ تو یہ آپ کو سارا سب کانٹیننٹ ایک دو گھنٹے کے لیے آپ لوگوں کی، سر آئی ایم ریئلی تھینکفل کہ آپ نے وہ 200 سال پرانا سب کانٹیننٹ اس کلاس روم میں پیش کر دیا ہے۔ تو ہم لوگ وہ 150 2 سال پرانا سب کانٹیننٹ اور دنیا کے اسفیئر پہ، جو میں سمجھ رہا ہوں، جو میں آپ کی پریزنٹیشن کی کنٹینٹس میں سمجھ رہا ہوں، آپ لوگوں کی بڑی مہربانی، اور ہم فیوچر کے لیے، کیونکہ میں اس آپ کی دعوت، آپ کا یہ آئیڈیا، آپ کا ادھر آنا، جب وین آئی لرن، تو میں اس پہ سوچنے لگا کہ کتنی یونیورسٹیاں پاکستان میں ہیں جن میں یہ اسپیشلی عبید اللہ سندھی صاحب پہ ٹاک ہوئی ہے، کوئی ریسرچ ہوئی ہے۔ میں نے معلوم کیا بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی میں دیر از ون پروفیسر، ہی ہیز اے ورک آن اٹ، اس طرح سے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں ہے، لیکن میں نے اپنے سندھ کے دیکھا کہ سندھ میں ہماری اس کی کوئی پذیرائی یا کوئی سیلیبریشن، یا جس طرح سے ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں، شیخ ایاز کا کرتے ہیں، بٹائی کا کرتے ہیں، جو بھی، وہ کبھی سندھ میں یہ ٹرینڈ کم رہا ہے، مجھے نظر نہیں آ رہا ہے، کیونکہ آئی ڈسکس وتھ نمبر آف پیپل، کراچی، حیدرآباد، جتنی بھی یونیورسٹی میں، تو یہ کریڈٹ آپ کا ہمارے کھاتے میں جا رہا ہے ان اکاؤنٹ، کہ آپ نے اسی، یہ بھی یونیورسٹی از نیمڈ آفٹر شیخ ایاز، وہ بھی ایک پرسن ہے۔
اور وہ بھی شیخ ایاز میری یونیورسٹی کا برانڈ ہے جس کے نام پہ ہم نے یہ یونیورسٹی بنائی ہے. اس طرح سے مولانا عبید اللہ سندھی از اے برانڈ ان سب کانٹیننٹ ایٹ دیٹ ٹائم. آج آپ نے ایک ہماری یونیورسٹی شیخ ایاز کے برانڈ میں ایک ویلیو ایڈیشن کی ہے وتھ مولانا عبید اللہ سندھی. سو تھینک یو ویری مچ سر, آپ کی بڑی مہربانی. میں اس طرح سے جیسے سندھ والے تھینک یو کرتے ہیں, آپ لوگوں کی مہربانی. ہمارے اور جو میڈیا کے لوگ یا جو شہر کے لوگ سینئر سٹیزن آئے ہیں ان کی مہربانی کہ انہوں نے ہماری یونیورسٹی میں آئے ہیں. اور آج میں یہ فیل کرتا ہوں کہ یہ جو کمی تھی, جو گیپ تھا ہسٹری کا, جس پہ ہم نے کبھی فوکس نہیں کیا ہے, بیکاز آف یور ڈگنیٹی اینڈ آپ کے آنے سے یہ میرے اسٹوڈنٹ نے سن لیا. اور یہ ڈیفینیٹ دے ول لرن ہاؤ ٹو بی اے گڈ ہیومن بینگ, اور اپنی کمٹمنٹ کیسے ہوتی ہے اور کمٹمنٹ کو فالو کس طرح سے کیا جاتا ہے, اور پھر اس کا اس اسفیئر میں لوگوں کو کیا بینیفٹ ملتا ہے. کیونکہ ہم لوگ ادھر سب جو ہے وہ ایجوکیشن وی آر لکی, تمام تھوڑی پرسنٹیج ہے جس میں آپ ہم فال کرتے ہیں جن کو یہ ایجوکیشن کی فیسلٹی ملی ہے. تو آج ہم نے اپنی ایجوکیشن میں, اپنے نالج میں ایک ویلیو ایڈ کیا ہے, ایک انوینشن ہوئی ہے ہمارے ذہنوں میں کہ مولانا سندھی صاحب نے کیا اور سندھی کیوں کہا. پھر یہ ساری ہسٹری آپ نے دیکھی ہوگی. تو آج کے بعد میں بلیو یہ کرتا ہوں کہ جو بھی میرے اسپیشلی میرا یوتھ, آج کے بعد آپ مولانا عبید اللہ سندھی بن جائیں, آپ شیخ ایاز بن جائیں, آپ شاہ لطیف بن جائیں, آپ سچل سرمست بن جائیں. آپ اس طرح سے جب کمیٹیڈ ہوں گے اپنے کاز سے, تب آپ ڈیلیور کریں گے فار سوسائٹی, فار ایوری بڈی, فار کامن گڈ. سر سو نائس آف یو. اور مجھے یہ بھی فیل ہو رہا ہے کہ میں نے آپ کی پریزنٹیشن میں موجود نہیں تھا. ایک اور بھی بات جو میں اپنے کولیگس سے ڈسکس کرتا رہا, یہ یونیورسٹی جیسے شیخ ایاز کے نام پہ ہے, اگر اس شیخ ایاز یونیورسٹی میں مولانا عبید اللہ سندھی بھی آ جائے, اس کا بھی نام ایک پرماننٹ لیول پہ کوئی چیئر بن جائے, کوئی چیپٹر بن جائے اس یونیورسٹی میں, اور اس پہ ریسرچ کریں, ہم اس کو نالج جنریٹ کریں, ڈسیمینیٹ کریں. اور گلوبلی آج کل ٹیکنالوجی آ گئی ہے جس میں کوئی بارڈر نہیں ہے, ہم ادھر بیٹھ کر ساری دنیا کو ایڈریس کر سکتے ہیں. تو اگر اس طرح سے ہم آپس میں بیٹھیں گے, پاسبل ہوا یا آپ کے لیے اور ہمارے لیے, وی کین لانچ اے چیئر آف. اگر یہ ابھی پہلے ہم بات کریں گے, ہم اس پہ ڈسکس کریں گے کیا پاسبلٹی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کیسے کولیبریشن اور انٹریکشن کر سکتے ہیں کہ ہم یہ لانچ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں. تو اس پہ بھی میری پرسنل آپ کے ساتھ میری یہ سبمیشن ہوگی, ہم اس پہ بھی بیٹھیں گے اور انشاءاللہ کوئی ایسا وے فارورڈ آ جائے گا کہ وی ول ورک تھرو آپ کی انسٹیٹیوشن, آپ کا ادارہ اور ہماری یونیورسٹی, ہم اکٹھے کام کریں گے. سو آپ سب کی مہربانی. ونس اگین تھینک یو ویری مچ بائی فیکلٹی جس نے یہ سارا پروگرام ارینج کیا اور یہ سمجھا کہ یہ رائٹ پوائنٹ ہے جہاں پہ ہماری یوتھ کے ساتھ مولوی صاحبان کا انٹریکشن ہوگا. سو تھینکس ٹو یور آرگنائزیشن. انشاءاللہ وی ول ورک ٹوگیدر. تھینک یو ویری مچ. گاڈ بلیس ٹو ایوری. حضرت جو ہے وہ گفٹ پیش کر رہے ہیں وی سی صاحب کو. بر صغیر میں تجدید دین کی تاریخ جس کا حوالہ لیکچر کے دوران حضرت نے دیا تھا, یہ اس کتاب کا ترجمہ ہے جس کی ابھی حضرت جو ہے وہ کاپی ایک گفٹ کر رہے ہیں وی سی صاحب کو. ایک اور کتاب ہے سوانح شاہ عبد الرحیم رائے پوری. یہ کتاب بھی حضرت نے لکھی ہے. رحیمیہ انسٹیٹیوٹ آف قرآنک سائنسز جن کی نسبت سے یہ ادارہ قائم ہوا ہے. بہت شکریہ.